بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حج اور عمرہ کے دوران جو لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے یا صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے ویل چیئر یا الیکٹرانک گاڑیاں جو ادھر ملتی ہیں ویل چیئر کی طرح، ان کے اوپر بیٹھ کر وہ طواف اور سعی کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ جی، ایک بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور مشاہدات کے اندر جو باتیں آتی ہیں ساتھی آ کے بتاتے ہیں، اور خود بھی میں نے اللہ کی توفیق سے جو میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے ایسے نوجوان ساتھی، تندرست ساتھی جو صرف تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بھی ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے وہ کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی بھی کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ جو چلنے کی طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے چل سکتے ہیں، تو وہ اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر کعبے کا طواف کرتے ہیں یا صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں۔ یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو شرعی معذور ہے، ایسا بیمار ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا، گھٹنوں کے اندر اتنی درد ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، یا ایسا بیمار ہو چکا ہے، اتنی نکاہت ہے کہ وہ خود جو ہے وہ کعبے کے چکر 7 چکر نہیں لگا سکتا طواف کے، اور صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنہیں شرعی عذر ہے وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر کعبے کا طواف کر سکتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ اور جو بندہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، چل سکتا ہے، اب وہ بیٹھ کے اگر وہ کعبے کا طواف کرتا ہے یا صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اس کے متعلق فقہاء نے، علماء نے یہ بات لکھی کہ اگر وہ 4 چکر جو ہے وہ ویل چیئر پر بیٹھ کے لگاتا ہے، اور صفا اور مروہ کی سعی کے لیے بھی یہی حکم ہے، تو اس کے اوپر ایک دم جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے کم چکر لگاتا ہے، یعنی 3 چکر لگاتا ہے یا 2 لگاتا ہے، تو ہر چکر کے بدلے میں اس کے اوپر ایک صدقہ فطر جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب بندہ اس بات کے اوپر غور و فکر کرے، دیکھے کہ اس نے کتنے چکر لگائے ہیں۔ اگر تو اس نے 4 چکر یا اس سے زیادہ لگائے ہیں تو اس کے اوپر دم ہے۔ اور پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ حرم کی حدود کے اندر موجود ہے، اسے اس مسئلے کا پتہ چل گیا، تو اب وہ اگر اس کا اعادہ کر لیتا ہے، یعنی اسے دوبارہ لٹا لیتا ہے، دوبارہ وہ چکر لگا لیتا ہے، 7 چکر پورے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے معافی ہے۔ اور اگر وہ دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کرتا تو پھر وہ یاد رکھے کہ اگر 4 چکر اس نے لگا لیے ہیں ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر، یا اس سے زیادہ لگائیں تو اس بندے کے اوپر دم جو ہے وہ لازمی ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے کم چکر لگائے ہیں تو ہر چکر کے بدلے میں اس کے اوپر ایک صدقہ فطر کی مقدار، وہ گندم جو ہے اس کو صدقہ کرنا یا اتنے پیسے دینا، یہ لازمی اور ضروری ہیں۔ تو اکثر وہاں دیکھنے کے اندر یہ بات آتی ہے، اور یہ کیونکہ شرعی مسئلہ ہے اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حج کے دن آگے آ رہے ہیں، تو ہمارے وہ ساتھی جو نوجوان ہیں، بالکل تندرست ہیں، کیونکہ حج کے اندر 5 دن بڑی مشقت والے ہوتے ہیں، مینا، مزدلفہ، عرفات، ان کا قیام ہوتا ہے، پیدل چلنا ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جب واپس آتے ہیں طواف زیارہ کے لیے، تو وہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بھی ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس بات کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے کہ اگر وہ ویل چیئر پر بیٹھ کے وہ طواف کریں گے، اگر 4 چکروں سے زیادہ انہوں نے لگا لی تو ان کے اوپر دم لازمی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے ملک واپس آ گئے، انہیں پتہ نہیں تھا، تو پھر بھی دم ان کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا۔ اب تو بڑے ذرائع ہیں،
اب وہ وہاں سے فون کے ذریعے بھی کسی رشتہ دار کو، کسی ساتھی کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کی طرف سے وہ حرم کی حدود کے اندر دم دے، اور دم جو ہے یہ حرم کی حدود کے اندر ہی دینا ہے، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے وطن میں آ کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم شرعی مسئلہ تھا، بھائی نے سوال کیا تھا، مجھے امید ہے کہ بھائی کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر وہ فرض یا واجب طواف کر رہا ہے تو اس کے اگر 4 چکر اس نے ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر لگا لیے ہیں اور وہ تندرست ہے، چل سکتا ہے، تو اس کے اوپر دم لازمی ہوگا۔ یہ صرف معذور بندوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر چکر لگا سکتے ہیں، تو جو تندرست ہے تو اس کے اوپر دم لازمی ہوگا اگر 4 چکر لگائے ہیں، اور اگر وہ بیٹھ کے جو ہے وہ 3 چکر لگاتا ہے، اس سے کم لگاتا ہے، تو اس کے اوپر صدقہ ہے۔ اور اگر وہ نفلی طواف کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر دم نہیں ہوگا، ہر چکر کے بدلے میں اس کے اوپر صدقہ ہوگا۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے، تو بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آپ سے میں ہر ویڈیو کے اندر گزارش یہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ شرعی مسائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، تو اس کو آگے ضرور شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے توسل سے، وسیلے سے کسی ایسے شخص کو اس ویڈیو کے متعلق جو ہے وہ علم حاصل ہو جائے، اسے اس غلطی کا پتہ چلے، تو وہ آئندہ اس غلطی کو نہ کرے۔ تو یہ ایک صدقہ جاری سمجھ کے اس کو آگے ضرور شیئر کیا کریں۔ جو ساتھی نئے اس چینل پہ ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، جو بھی معلوماتی ویڈیو بنے تو وہ آپ تک پہلے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعاگو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی حج بیت اللہ کی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے، اور جو ساتھی حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔